اگر ہم مذہب پہ اور سنت نبی پہ عمل کریں تو زندگی کے تمام مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں اس میں مل جاتا ہے۔ ایکسٹرا فیٹس جو جسم میں ڈپازٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ڈیزالو ہوتے ہیں۔ جو کنٹرول ڈائبٹیز ہے یا کارڈیو ویسکولر پرابلم جو سٹیبل ہیں ان پہ تو کوئی برا اثر نہیں ڈالتا روزہ تو ہمارے لیور فنکشن کو بہتر کرتا ہے، اسٹامک کو بہتر کرتا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام ہے ہومیوپیتھی کیورز اور آج ہم بات کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بڑی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ بڑا اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ روزوں کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس وقت کے لیے تھے جب خوراک کی قلت ہوا کرتی تھی، باڈی کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ کیا افیکٹ ہوتا ہے روزے رکھنے کا باڈی پر سائیکولوجیکلی، اور وہ لوگ جو شوگر یا کولسٹرول کے پیشنٹس ہیں ان پر روزوں کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ناصر احمد چودھری صاحب۔ سر بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک اور رمضان ہم لوگوں کو دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ دیکھیں سر، وہاں سے اگر ہم شروع کر لیں کہ ہماری جوان نسل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو تو ٹرینڈ کے طور پہ اڈاپٹ کرتی ہے۔ دیکھیں وہ ٹرینڈ، فیشن، ڈائٹنگ، ویٹ لاس، دیز آر سم تھنگ ڈفرینٹ۔ یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مذہب پہ اور سنت نبی پہ عمل کریں تو زندگی کے تمام مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں اس میں مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں ایک ایسی ہستی کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں، حکیم سعید صاحب۔ وہ آخری عمر میں بھی، یعنی لاسٹ اسٹیج پہ، بڑھاپے میں بھی ماشاءاللہ ہیلدی تھے، اور میں نے انہیں بغیر چشمے کے پڑھتے دیکھا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے دن کے ٹائم۔ اچھا، اور یہ بھی میرے علم ہے کہ ان کو ایک زمانے میں ہارٹ پرابلم بھی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس سے ریکور کیا انہوں نے اپنے احتیاطی تدابیر سے، ڈائٹ پلاننگ سے، اور اپنے حکمت سے۔ دیکھیں رمضان، کسی بھی رمضان المبارک کے روزے میکسیمم 14، 15، 16 گھنٹے کے پاکستان میں ہوتا ہے، اور اگر سحری صحیح کی ہوئی ہو، واٹر انٹیک صحیح ہو، تو افطاری تک جو ہے وہ کوئی ایسے کریٹیکل پرابلمز پیدا نہیں رمضان کرتا کہ انسان کی صحت پہ برے اثرات ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسٹرا فیٹس جو جسم میں ڈپازٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ڈیزالو ہوتے ہیں، وہ جسم ان سے مبرہ ہوتا ہے۔ بلکہ رمضان کے روزہ ہر حالت میں جب بھی رکھا جائے، ہاں یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں، لیور، کڈنیز، ہارٹ پرٹیکولرلی، اگر ان کا کوئی کریٹیکل پرابلم ہے اور ڈی ہائیڈریشن سے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اپنے مالک سے مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں۔ اور جو کنٹرول ڈائبٹیز ہے یا کارڈیو ویسکولر پرابلم جو سٹیبل ہیں ان پہ تو کوئی برا اثر نہیں ڈالتا روزہ، بلکہ روزہ تو ہمارے لیور فنکشن کو بہتر کرتا ہے، اسٹامک کو بہتر کرتا ہے،
اور ہائپر لپیڈیمیا کو بہتر کرنے میں، یعنی کولیسٹرول کی زیادتی کو، لپڈ پروفائل کو بہتر کرنے میں اہم رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ 30 دن کے روزے پراپر طریقے سے رکھے جائیں تو یہ صحت پہ بہت مفید اثرات چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شربت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر تلی ہوئی چیزیں زیادہ خوراک میں شامل ہو جاتی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ 30 روزے 30 افطاریاں چلتی ہیں. دوست احباب کچھ ثواب کے چکر میں، کچھ تعلقات بہتر کرنے کے چکر میں، کچھ مختلف ان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، دوستوں کو مدعو کرتے ہیں. جتنی افادیت ہوتی ہے رمضان کے روزے کی، وہ ہم افطاری پہ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سحری بھی اس طرح دبا کے کرتے ہیں کہ جیسے شام پتہ نہیں کب ہونی ہے، کب ہمیں موقع ملے گا کھانے کو. اگر نارمل اور اعتدال کے ساتھ دیکھیں، افطاری کے وقت جو بیسٹ طریقہ ہے، اذان ہو، کھجور سے اور شربت سے، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو صحت کے حساب سے. زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے پانی، اس سے آپ افطار کریں، نماز مغرب ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. سارا دن معدہ خالی رہے اور یکدم اس کو آپ لوڈ کر دیں، اوور لوڈ کر لیں، پکوڑے بھی، سموسے بھی، چاٹ بھی، فروٹ چاٹ بھی، دہی بڑے بھی، اور ساتھ اس کے بعد چکن بھی اور روسٹڈ چیزیں بھی، یعنی فرنیچرز فوڈ جتنی بھی، پاستا شاستہ، سب کچھ آپ یکدم ہی اٹھیں ہی کھا کے، اٹھا بھی نہیں جائے، دوسرا پکڑ کے اٹھائے، اٹھو نماز پڑھ لو. یہ اس سے تو ہم اس کے جو مفید اثرات ہیں ان کو زائل کر رہے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ، جو لوگ سٹیبل ہیں کسی بھی ڈیزیز ہونے کے باوجود اور صحت مند حالت میں ہیں، اور وہ ان کو تو رمضان کے روزوں کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کریٹیکل پرابلم میں انوالو ہیں تو آپ کا کام ہے کہ اپنے جو آپ کا معالج ہے، کنسلٹنٹ ہے، اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورہ کر کے روزہ رکھیں. لیکن روزہ جو ہے یہ ہے، صحت مند افراد اگر ذرا سا کھانسی زکام، ذرا سا پرابلم ہو جائے، میں روزہ رکھنا طبیعت خراب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں اوور ایٹنگ عموماً ہو جاتی ہے، اور بیسن کا جتنا استعمال میرا خیال ہمارے ملک میں رمضان میں ہوتا ہے، چنے کی دال، بیسن، سیم چیز ہے، اور تلی ہوئی چیزوں کا اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں ان چیزوں کے استعمال میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. ان اینی کیس اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اور ہومیوپیتھی میں بہت سے ادویات ہیں جو کہ اوور ایٹنگ کے ایفیکٹس کو دور کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ روزہ کھول کے کھائیں گے نا دوائی، تو اس میں اگر آپ کی زبان پہ وائٹ فر جمی ہوئی ہے، اوور ایٹنگ سے عموماً سفید تہ جم جاتی ہے زبان کے اوپر. اگر وائٹ فر جمی ہوئی ہے تو اینٹم کروڈ از دا بیسٹ میڈیسن فار اوور ایٹنگ. ٹھیک ہے. سنگل ڈوز لیں گے یا ریپیٹ کریں گے اس کو؟ یہ اگر لو میں 30 میں ہو یا اس سے نیچے ہو تو وہ if repeated within 30 minutes and hour it's considered as single dose. ٹھیک ہے. 1-2 خوراکیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لو پوٹینسی میں، اور لو ہی لی جاتی ہے. جہاں فزیکل پرابلم ہو، فزیولوجیکل پرابلم ہو، وہاں لو ہی ریکمینڈڈ ہوتی ہے زیادہ تر. اسی طریقے سے نکسومی کا بہترین میڈیسن ہے. اگر بہت چٹ پٹی ہے اور بہت باربیکیوز اور یہ وغیرہ زیادہ استعمال کر لیا جائے، اگر بیف کا زیادہ استعمال ہو جائے تو ایپیکاک بہترین میڈیسن ہے. اسی طریقے سے اگر فروٹس، واٹر میلنس ٹائپ چیزیں لی جائیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال زیادہ ہو جائیں تو آرسینکا میلبم بہترین کام کرتی ہے. ساتھ اس کے
फेरोमेट वगैरह अच्छा काम करती है. सो द बेस्ट चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि अगर बंदा किसी मर्ज में मुब्तला भी है तो उसे सिट्रिक फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए. तुर्श चीज़ों का कम उससे इस्तेमाल. उससे हो जाती है एसिडिटी हो जाती है. उसके लिए ग्रेप्स ठीक हैं, उसके लिए एप्पल्स ठीक हैं, उसके लिए अंगूर ठीक है. ठीक है. ऐसा रसदार चीज़ें लाइट जो जिनमें तुर्शी कम हो ये इस्तेमाल करे. वाटर इनटेक बड़ा टाइम होता है अफ्तारी और बाद में नमाज तरावी अदा करने वालों का तो हाजमा माशाल्लाह सेट हो जाता है. वो जब अफ्तारी यानी पूरी सुनते अदा करें, तरावी अदा करें तो अमूमन 11-12 बजे बंदा लेटता है अफ्तारी के बाद, तरावी अदा करने के बाद. तो ये काफ़ी टाइम होता है इसमें जो सुबह सहरी तक बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो सहरी कर ले. ठीक है. सो नॉर्मल डाइट रखें, ओवर ईटिंग ना करें, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक, टेम्परामेंट के मुताबिक. बाज़ लोग ज़रा सा ठंडी चीज़ें ले लेते हैं, ज़रा सा तुरस्त चीज़ें ले लेते हैं, उनका गला ख़राब हो जाता है. They should avoid it. ठीक है. तो बड़ा यानी बहुत रमज़ान के महीने में वन शुड बी वेरी सेलेक्टिव टू चूज इट्स डाइट. ठीक है. और उतना ही हम हो जाते हैं चूँकि वो जाते हैं जहाँ भी अफ्तार के लिए, वहाँ तो डिशेस पड़ी होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के तो बंदा अवॉइड नहीं कर सकता. हालांकि ये बहुत बेहतरीन मौका है रमज़ान मुबारक का महीना रूहानी बरकतें समेटने का, सादतें समेटने का और जिस्मानी सेहत को बेहतर करने का. मैं समझता हूँ जिस्मानी सेहत ज़हनी से ज़हनी सेहत का ताल्लुक भी है. अगर आप डाइट में सेलेक्टिव हो जाएं तो खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है और रोज़ा इंसान को तंग नहीं करता. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. रमज़ान के हवाले से हमने बात की. 2-3 बातें अगर कंक्लूड कर लिया जाए, एक तो ये कि कम खाएं और अपने मिजाज को देखते हुए खाएं. जिस चीज़ से आप डिस्टर्ब होते हैं, तो उस चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से उनको अवॉइड करें. थोड़ा थोड़ा करके खाएं, हर चीज़ को टेस्ट करें मगर उसकी मिकदार जो है उसको कम रखें. अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद रोज़े रखें. छोटी मोटी बीमारियां, नज़ला ज़ुकाम, बुखार या इस तरह के जो मामलात हैं उससे अगर आप रोज़ा भी रखेंगे तो आपकी सेहत पर कोई हर्ज नहीं होगा. उम्मीद है कि हम एक अच्छा और सेहतमंद रमज़ान गुजारेंगे. इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद.